اس کا فون آ چکا تھا نا کہ پیسے دے دو 6 لاکھ اور بچہ لے لو. وہ ان نے مجھے کہا تھا کمبل لینے جانا ہے، تو پھر میں ان کے ساتھ چلا گیا. تو ان نے مجھے کسی کے گھر رکھا تھا. میں ان کو کہتا بھی تھا، روتا بھی تھا کہ مجھے مما کے پاس چھوڑو. 2 دن بعد اس کی والدہ کے نمبر پہ ایک نمبر سے کال آتی ہے اور 6 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کیا جاتا ہے. یہ ہمارے افسر ہیں بنیامین، ان کو ایک برگر والا بنا کے وہاں پہ کھڑا کیا. عزیز صاحب ہیں، ان کو ہم نے دہی بلے والا بنایا. تو میں خود ایک ریڈی لے کے وہاں پہ کھڑا ہوا. بچے کے عزیز ہیں ایک رشتہ دار، ان کو کوئی ایک لفافہ پکڑا کے ہم نے کھڑا کیا تاکہ ملزم آرام سے اس کے پاس ہے. پاکستان خبر ٹی وی کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں. دیکھتے رہیں پاکستان خبر ٹی وی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میاں امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ڈیجیٹل. ناظرین، لاہور سے ایک بچہ جو ہے وہ اغوا ہوتا ہے اور اس کے ملزمان کی جانب سے 6 لاکھ روپیہ تاوان اس کا ڈیمانڈ کی جاتی ہے. یہ کیس سی آئی اے کے پاس آتا ہے اور سی آئی اے 6 دن کے اندر ملزمان کو گرفتار کرتی ہے اور بچے کو بحفاظت بازیاب کروا لیتی ہے. بچہ میرے ساتھ موجود ہے، بچے کی والدہ موجود ہے. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، کب ہوا اور کتنی پریشانی میں یہ وقت گزرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی بتائیے یہ کس طرح واقعہ ہوا تھا اور کب ہوا تھا؟ یہ 3 تاریخ کا واقعہ ہے. اس کو میں نے کچھ سامان لینے بھیجا ہے دکان سے، سامنے ہی تھی تھوڑی دور، تو میں نے اس کو کہہ دیا جا لے آ. تو یہ گیا تو آدھا گھنٹہ گزر گیا تو پھر میں خود پریشان ہو گئی. میں اس کو دیکھنے کے لیے گئی ہوں تو گلی میں بچے کھیل رہے تھے، اس کے دوست وغیرہ سب سے پوچھا میں نے، ڈھونڈتے سارا محلہ ڈھونڈ لیا، مسجدوں میں اعلان کرائے. 5 بجے تک میں نے پولیس اسٹیشن چلی گئی کہ میرا بچہ نہیں مل رہا. سیم ڈے؟ جی اسی دن. تو ادھر پرچہ درج کروا دیا. تو انہوں نے پھر ہمارے ساتھ آ کے کیمرے وغیرہ سارے چیک کیے، ہمارے گھر کے نزدیکی کیمرے، محلے میں سارے جہاں جہاں ہم نے بلایا وہ پولیس والے ہماری مدد کے لیے آئے ہیں کہ کیمرے چیک کروائے ہیں انہوں نے ہمیں. تو گھر والے سارے میرے آ گئے، میرے جو رشتہ دار ہیں سبھی میرے گھر پہ آ گئے. اور نمازوں پہ اور دعاؤں پہ بس انہوں نے. آپ کو کیا لگتا تھا کیا ہوا ہے، یا تب کیا محسوس ہو رہا تھا کہ کہاں گیا ہوگا؟ پریشان تھے. جاتا تو کہیں نہیں ہے میرے بغیر، تو آدھے گھنٹے میں منٹ گھر کا چکر لگاتا ہے، ماما کدھر ہے ماما کدھر ہے. تو پریشان تھے بہت ہی زیادہ. تو بس اللہ کا شکر ہے کہ دعاؤں نے جو ہے نا کام کیا. اور یہ سی آئی اے والوں کے پاس جب کیس آیا تو انہوں نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا. تو انہوں نے چند ہی گھنٹوں میں جو ہے نا کاروائی کر کے، کیونکہ وہ اس کا فون آ چکا تھا نا کہ پیسے دے دو 6 لاکھ اور بچہ لے لو. تو میری تو بہت ہی کنڈیشن خراب تھی، لیکن میرے چچا ہیں، پھپھو ہیں، انہوں نے کہا کہ پیسے بھی ہم کر لیں گے، تو پریشان نہ ہو، بس دعا کرتے رہے ہم اللہ سے. تو سارے میرے بڑوں کی دعائیں تھیں اور یہ سی آئی اے کوتوالی کی محنتیں ہیں کہ. آپ کو یقین تھا، امید تھی کہ واپس آئے گا بچہ؟ انشاءاللہ مجھے امید تھی اللہ سے کہ میرا بچہ مل جائے گا. اور یہ آفیسر جو ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ سی آئی اے کوتوالی والوں کے، انہوں نے کہا تھا انشاءاللہ ہم آپ کا بچہ بحفاظت آپ کو دیں گے. اور انہوں نے بہت محنت کی ہے اور چند ہی گھنٹوں میں جو ہے نا یہ لے کے آ گئے ہیں بچے کو. بچہ میرے ساتھ موجود ہے، اس سے بات کرتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ابراہیم. ابراہیم، کیا ہوا تھا؟ وہ ان نے مجھے کہا تھا کمبل لینے جانا ہے، تو پھر میں ان کے ساتھ چلا گیا. تو ان نے مجھے کسی کے گھر رکھا تھا. تو پھر نا وہ میں ان کو کہتا بھی تھا، روتا بھی تھا کہ مجھے مما کے پاس چھوڑو. پھر وہ کبھی کہتے تھے موٹر سائیکل نہیں ہے، پھر وہ کبھی کہتے تھے مما نانو گھر گئی ہیں. پھر 5-6واں دن تھا نا، وہ باہر ہی تھے. پھر باہر سے یہ کوتوالی پولیس والوں نے ان کو پکڑ لیا. تو پھر اوپر آئے تھے، یہ سارے گھر والوں کو ان کو پکڑ لیا. تو پھر یہاں پر لے آئے. اچھا، جب آپ کو لے کے جا رہے تھے تو آپ کو کیا کہا تھا انہوں نے؟ آپ کے ذہن میں آیا نہیں تھا کہ یہ مجھے کہاں کے لے کے جا رہے ہیں، میں تو جانتا بھی نہیں ہوں؟ نہیں، انہوں نے کہا تھا کمبل پکڑ کے پیچھے بیٹھ نا. تو آپ نے پوچھا نہیں میں کیوں بیٹھ جاؤں؟ نہیں، آپ کے ذہن میں کیا آیا تھا؟ کچھ بھی نہیں آیا تھا میرے ذہن میں.
آپ کو کوئی لالچ دیا تھا کسی چیز کا کہ کوئی چیز کھلائیں گے یا کہیں سیر کروائیں گے؟ نہیں، اس نے کہا تھی تھوڑی دیر دور بس کمبل چھوڑنا آ جاؤ۔ اچھا، اور کوئی بات نہیں کی تھی؟ اور لیکن بیٹا اس چیز کا خیال رکھتے ہیں، آئندہ بھی خیال رکھنا ہے کہ کوئی اجنبی ہو جس کو آپ نہیں جانتے اس کے ساتھ نہیں جاتے۔ یہ آپ جانتے تھے اس کو؟ نہیں جانتے تھے۔ چلیں، پولیس آفیسر سے بات کرتے ہیں جو انویسٹیگیٹ جس نے کیا اس پورے کیس کو، اور اس سے جانتے ہیں کہ کس طرح اس کی تفتیش کی گئی، کس طرح ملزمان کو گرفتار کیا گیا اور بچے کو بحفاظت بازیاب کیا گیا۔ عاطف عمران صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں۔ سر، یہ بڑا مشکل کیس تھا، اس کو آپ نے 6 دن کے اندر ٹریس کر لیا اور بحفاظت بچے کو بازیاب کروایا ہے، کیا طاقت تھی، کیا جذبہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 3 جنوری کا واقعہ ہے اور یہ بچہ ابراہیم نامی 10-11 سال عمر ہے اس کی، یہ لیٹن روڈ کے علاقے اسلامیہ پارک سے گھر سے سودا لینے جاتا ہے اور واپس نہیں آتا، تو اس کی والدہ پریشان ہوتی ہیں اور لوکل پولیس کو اطلاع کرتے ہیں جہاں مقدمہ درج ہو جاتا ہے۔ 2 دن بعد اس کی والدہ کے نمبر پہ ایک نمبر سے کال آتی ہے اور 6 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ جب یہ تاوان کا مطالبہ ہوتا ہے تو چونکہ ہمارا گواہ برائے تاوان سیل ہے تو ہمیں پھر کیپٹن لیاقت صاحب نے اسپیشل ڈیوٹی لگائی، ہم لوگوں نے اس پہ کام شروع کیا اور ہم نے تقریباً 24 گھنٹے کے اندر اس کو ہم نے ٹریس آؤٹ کیا۔ لیکن یہ تو بتا رہے تھے کہ 6 دن لگ گئے ہیں۔ یہ بچے کو 6 دن لگ گئے ہیں جو لوکل پولیس اغوا ہوئے کو، لیکن جب ہم نے ورکنگ شروع کی ہے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نے 24 گھنٹے سے بھی کم ٹائم میں ہم نے اس کو ٹریس کر کے اس کو ملزم کوئی ان کا رشتہ دار تھا، کوئی اجنبی تھا، کون تھا، اور کس طرح آپ نے اس کو ٹریس آؤٹ کیا؟ یہ وسیم نامی لڑکا ہے جس کی 30-32 سال عمر ہے اور یہ ملتان شجاع آباد کا رہنے والا ہے، یہاں پہ سیکیورٹی گارڈ کا کام کرتا تھا۔ تو جو بچہ ہے اس کے گھر کا ایک پورشن کرائے پہ دیا ہوا ہے جہاں پہ اس کے عزیز رہتے تھے، ان کے پاس اس کا آنا جانا تھا، 3-4-5 دفعہ یہ آیا ہے وہاں پہ، جس کی وجہ سے وہ بچہ تھوڑا سا اس سے مانوس تھا اور اسی مانوسیت کی وجہ سے وہ بچہ آرام سے اس کے ساتھ بیٹھ کے چلا گیا، اور جب وہ اس کو لے گیا ہے تو اس کے بعد اس نے تاوان کا مطالبہ شروع کیا۔ کیسے ٹریس کیا؟ یہ اس کی ہم نے جو ہے CCTV فوٹیجز بھی چیک کی، اس کی جو CDRs تھے جس نمبر سے کال آ رہی تھی اس کو بھی ہم نے ٹریک کیا، اس کو ٹریس کیا، اس کی لوکیشنز دیکھی اور اس کی والدہ کے نمبر پہ جو ملزم کال کر رہا تھا اس کو انگیج کیا تاکہ اس سے زیادہ ہم قریب پہنچ سکیں۔ تو اس کی جو لوکیشنز اور اس پہ جو ہم نے ورکنگ کی، اس کے جہاں پہ اس نے رقم کے لیے بلوایا اس ایریا میں پھر ہم نے اپنی ٹیمیں لگائیں سول پارچاد میں۔ وہ ایک فوڈ پوائنٹس کافی زیادہ اس ایریا میں رشی ایریا ہے، تو ہم نے فوڈ پوائنٹس کے ذریعے ہی ہم نے اپنی ٹیموں کو وہاں پہ ڈپیوٹ کیا۔ کس طرح؟ کسی کو ہم نے برگر پوائنٹ پہ کھڑا کیا، ہمارے آفسر ہیں بنیامین، ان کو ایک برگر والا بنا کے وہاں پہ کھڑا کیا۔ عزیز صاحب ہیں، ان کو ہم نے دہی بلے والا بنایا، تو میں خود ایک ریڈی لے کے وہاں پہ کھڑا ہوا۔ تو اس طرح اپنے جوان جو ہیں ان کو بھی مختلف جو کام ہیں وہ ان پہ لگایا، اور وہاں پہ جو اس بچے کے عزیز ہیں ایک رشتہ دار، ان کو کوئی ایک لفافہ پکڑا کے ہم نے کھڑا کیا تاکہ ملزم آرام سے اس کے پاس ہے۔ ہمیں چونکہ اس میں سب سے زیادہ ہمارے ذہن میں بچے کی حفاظت کا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی خدا نخواستہ نقصان نہ پہنچے، تو اس لیے پھر ہم نے ملزم کے آنے جانے پہ بھی نظر رکھی کہ اس کے کوئی ساتھی ہوں جو بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو جب یہ وہاں پہ پہنچا تو پھر ہم نے اس کو اپنے سول پارچاد والے ہم تمام لوگوں نے پھر اس کو اریسٹ کر لیا، اور ٹھیک 15 منٹ کے بعد ہم نے وہ بچے کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نے ٹریس کر لیا۔ بہت زبردست، بہت شکریہ سر۔ عاطف عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ کس طرح خطرناک جو اغوا کار تھا اس کو بھی گرفتار کیا گیا، اور ساتھ ساتھ 6 دن سے جو مغوی تھا اس کو بھی جو ہے وہ بازیاب کروایا، اور بحفاظت بچے کی بازیابی پر CIA پولیس کی جانب سے یہ کارروائی کی گئی۔ اپنے میزبان میاں امتیاز کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔